آگے چلیں. اچھے اور برے خواب کی تعبیر کس سے پوچھ سکتے ہیں؟ کسی سے نہ پوچھیں، مہربانی کریں. ویسے آپ نے پوچھنے کے لیے آپ کو میں 50 کتابیں بتا دوں گا، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، نفس کی طرف سے؟ بخاری مسلم میں تو 3 آئے ہیں اقسام. صرف جب تک وہ اسٹیبلش نہ ہو جائے واقعہ، اس وقت تک مانا نہیں جا سکتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 2013 میں حامد میر صاحب کے پروگرام میں عمران خان صاحب نے کہا تھا میں نے خواب دیکھا ہے کہ 2013 میں ہم نے کلین سویپ کیا ہے. تو کیا تھا؟ چلو کوئی کہے جی نہیں 5 سال بعد پوری ہو گئی ہے، وہ بھی لولی لنگڑی پوری ہوئی ہے. سر ایک پارٹی چھوٹی جی ہٹے تھے، حکومت ختم ہے، کلین سویپ تو ابھی بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو سر یہ خواب جب تک اسٹیبلش نہ تھا پتہ نہیں ہے. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے خواب کیا ہیں وہ آپ سب کو پتہ ہے، وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خواب کو کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ مستقبل میں، جب تک وہ اسٹیبلش نہ ہو جائے. جب اسٹیبلش ہوگا پھر پتہ چلے گا. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. وہ آپ دیکھ لیں، آپ کو خوابوں کے حوالے سے کافی انفارمیشن مل جائے گی. ٹھیک ہو گیا. باقی کوئی اس طرح بتا نہیں سکتا کہ جی آپ کے ساتھ یہ ہوگا وہ ہوگا. ہاں ہمیں ایک بتایا گیا، بخاری مسلم حدیث ہے، جب کوئی برا خواب دیکھو اور تمہیں لگے یہ برا ہے تو 3 دفعہ بائیں طرف تھوک دو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، تو اس کا یعنی اس خواب کے شر سے محفوظ رہو گے اور لوگوں سے بیان نہ کرو. ٹھیک ہو گیا جی. اور اچھا خواب ہو تو لوگوں سے بیان کرو. لیکن سر اب آپ کو کیسے پتا ہوگا کہ اچھا خواب کون سا ہے؟ ہو سکتا ہے آپ جس کو اچھا سمجھ رہے ہیں وہ برا ہو، اور کئی ایسے برے خواب ہوتے ہیں جو بڑے اچھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا نا جی. آپ کو مردہ آگے کوئی چیز دے تب بندہ پریشان ہو جائے گا، لگتا ہے میرا بھی نمبر لگ گیا. حالانکہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی کوئی مردہ خواہش پوری ہو جائے گی. مردہ اگر آپ کو کوئی چیز دے رہا ہے تو اس سے یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے. یہ تعبیر آپ نے کہاں سے لی ہے؟ یہ تعبیر یعنی سلف کی کتابوں کے اندر ملتی ہے. ویسے کتاب التعبیر چیپٹر ہے بخاری میں، اور کتاب الرؤیا چیپٹر ہے صحیح مسلم میں. اس میں نبی علیہ السلام خود بھی تعبیرات بتایا کرتے تھے. کافی علم اس میں. ابن سیرین کی طرف ایک جھوٹی کتاب الرؤیا بھی جو ہے نا وہ منسوب ہے. لوگوں نے تجربات کے ذریعے چیزیں سیکھی ہیں کہ ایسے ہو. کچھ قرآن پاک سے سیکھ لیا ہے، کچھ احادیث کی روشنی میں کہ سانپ نظر آ جاتا ہے تو وہ ایک دشمنی کی نشانی ہے. ٹھیک ہو گیا نا جی. تو اس طرح ڈیڈکٹ کیے، پھر لوگوں نے تجربات سے چیزیں اسٹیبلش کی ہیں. نبی علیہ السلام نے تو چند ایک چیزیں بتائی ہیں. دودھ دیکھنا اچھی چیز ہے، یہ بخاری مسلم میں آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. نبی علیہ السلام نے بھی یعنی چیزیں دیکھی ہیں. تو اس قسم کی یعنی کئی ایک خواب اس میں آتے ہیں. اس سے تو باقی چیزیں انہوں نے ڈیڈکٹ کی ہوئی. ایک پورا علم ہے، لیکن اس چکر میں نہ پڑا کریں، اللہ کی طرف رجوع لائیں بس. ٹھیک ہو گیا. حمزات کیا ہوتا ہے؟ قرآن و سنت میں اس کے متعلق کیا احکامات ہیں؟ کچھ ملتا ہے اس کے حوالے سے؟ بس اس کو آخری سوال کریں کیونکہ میرا 5-7 منٹ ہی رہ گئے ہیں نا جی. ہاں پھر اگلی بار باقی کر لیں گے. ہم ذات کے بارے میں یعنی قرآن و حدیث میں سے قرین کا لفظ آیا ہے قرآن پاک میں. سورہ زخرف میں ہے، جو رحمان کے ذکر سے روح گردانی کرے ہم اس پہ قرین مقرر کر دیتے ہیں، قریبی ساتھی اس کا. اللہ کی طرف سے شیطان مسلط ہو جاتا ہے. ایک تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ ہے. شیطان برائی کی طرف بلاتا ہے، فرشتہ اچھائی کی طرف. صحابہ نے جرت کر کے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کو پہ غلبہ دیا. میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ بھی اب نیکی کی طرف مجھے بلاتا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی اور شخص نہیں. ما ضل صاحبکم وما غوا، صرف نبی علیہ السلام کے لیے. اسی طریقے سے سورہ قاف 2 نقطوں والا قاف 26ویں پارے میں آتا ہے نا کہ قیامت والے دن جو شیطان اٹیچ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہے گا اللہ یہ ہے جو میری کسٹڈی میں تھا، اس کو دوزخ میں پھینک، تیرا نافرمان تھا. اللہ طرف آئے گا دونوں کو پھینکو. باقی یہ کہنا کہ حمزات جو ہے وہ باہر پھرتا رہتا ہے بدرو بن کے، نہیں اس طرح نہیں ہے. اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا. اور یہ جو روحوں کے ساتھ ملاقاتیں کرا رہے ہوتے ہیں سب شیاطین والا کام ہے. ٹھیک ہو گیا. اس طریقے سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر کوئی کہتا ہے وہ کر سکتا ہے تو سر اگر کوئی ڈاکٹر مر جائے نا اس کا جب حمزاد آئے نا تو اس سے کوئی ڈاکٹری کا سوال کرے، کوئی نہیں آئے گا انہوں. کیونکہ علم جو ہے نا وہ آپ سیکھنے سے ہی آتا ہے. حمزاد آپ کو واقعہ تو آپ کی زندگی کا کوئی بتا سکتا ہے، پاسٹ میں ہوا مستقبل کا نہیں، لیکن علم نہیں سیکھ سکتے کہ جناب میں اگر 4 آرڈر ڈفرینشیل ایکویشن سالو کر سکنا تھا میرا حمزاد بھی کر لے گا. نہیں، جو تک انہیں وہ سیکھی نہیں ہے میتھمیٹکس وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. باقی یہ جو کہتے ہیں حاضر کر لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، مرنے کے بعد بھٹکتی رہتی ہیں روحیں، سب ہندوانہ عقیدے ہیں جو مسلمانوں کے اندر یعنی آپ سمجھیں شیطان نے داخل کر دی ہیں. ان کی کوئی اثر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. حمزاد اگر ہر وقت ساتھ رہتا ہے تو وہ کیا سیکھ نہیں سکتا اس طرح سے؟ جو کوئی علم انسان یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے تو اگر سیکھنا چاہے نا
اچھا سر ایک ہی کلاس میں ٹیچر پڑھا ہوتا ہے 50 اسٹوڈنٹ ہیں 10 فیل ہو جاتے ہیں. کیوں فیل ہوتے ہیں؟ انہوں نے سیکھا نہیں نہ ہوتا. وہ ٹرسٹ لے گا تو سیکھے گا نا. سیکھ جائے تو سر میرے ساتھ جو ہمزاد ہے سب سے پہلے تو وہ ایک بار کہہ دینا نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہیں سیکھ رہا نا وہ، ٹھیک. شاید سیکھ گیا ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا سیکھا یا نہیں سیکھا، ہو سکتا ہے سیکھ گیا ہو، یہ چانس ہے. ٹھیک ہے جی، اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے. باقی سوالات انشاءاللہ اگلی مجلس میں کریں گے. اگلی مجلس انشاءاللہ تعالی ہماری 30 نمبر ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا و احسن.